السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جاتے ہوئے اور رستے میں ایک دو واقعات بڑے مزیدار بڑے انٹرسٹنگ میرے ساتھ پیش آئے جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے تو میری ٹکٹ تھی اسلام آباد سے سعودی ایئر لائن کی۔ میری بورڈنگ ہو گئی، سارا سامان وغیرہ چیک ہو گیا۔ آگے ایف آئی اے والوں نے مجھے روک لیا۔ وہ ان کا ایک اہلکار جو ان کا پروفیشنل طریقہ ہے، جب وہ کسی کو روکتے ہیں تو اس کو وہ بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی ڈیفینیٹلی ایسے چاہیے۔ ایف آئی اے والوں کا کام ہی یہ ہے۔ انہوں نے مجھے روکا تو سوال، میرا پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا۔ پاسپورٹ دیکھنے کے بعد مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا فیصل آباد سے۔ کہنے لگا پھر آپ اسلام آباد سے کیوں ٹریول کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ان دنوں سعودی ایئر لائن پہ رعایتی کرائے کی ایک پروموشن لگی ہوئی تھی، میں نے وہ اویل کی، اور دوسرا اسلام آباد میں میرا ایک دوست بھی تھا تو میری خواہش تھی میں جاتے جاتے اس سے بھی ملتا جاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگا نہیں سچی بات بتاؤ۔ میں نے کہا سچی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس نے کہا نہیں یار، جو دل میں ہے وہ بتائیے۔ میں نے کہا سر آپ پاسپورٹ دیکھیے، اگر میں کہیں گلٹی ہوں، میرے ڈاکومنٹس میں کہیں 2 نمبری ہے، یا کہیں خدا نخواستہ مجھ پہ کوئی کیس ہے تو مجھے بتائیے، ورنہ میں جہاں سے جاؤں آپ مجھے جانے دیجئے۔ اس نے 1-2 منٹ میرا پاسپورٹ دیکھا، چیکنگ کرنے کے بعد پھر وہی سوال، آپ فیصل آباد سے کیوں نہیں گئے؟ اب میں نے اس کو یہ جواب نہیں دیا۔ اب میں نے اس کو کہا سر دیکھیے میرے پاس گرین پاسپورٹ ہے، میں لاہور سے جاؤں یا پشاور سے، میں کراچی سے جاؤں یا گوادر سے، آپ کا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ اسلام آباد سے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سر اسلام آباد میں تو سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا تو میں اسلام آباد کی بجائے کوئی ایسا ایئرپورٹ سلیکٹ کرتا جہاں پہ یہ ٹینشنز کم ہیں۔ تو پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا، پھر مسکرایا بھی، اور اس نے کہا یہی جواب بنتا تھا۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے بہت اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ بھی کیا، اور میری وضاحت پہ اس نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا۔ اب دوسری بات یہ، واپسی میری جدہ ایئرپورٹ سے تھی، تو میں کوئی 3-4 گھنٹے فلائٹ سے یعنی کہ بورڈنگ سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ تو وہاں پہ میں نے مسجد میں جا کے اپنا سامان مسجد کے پاس رکھا، تو مسجد میں ایک جو ان کا قید خادم تھا، عبداللہ نامی سری لنکن لڑکا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی میں ادھر سامان رکھ دوں، میں نے 2-3 گھنٹے ادھر مسجد میں رکنا ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اس نے کہا سر کوئی ایشو نہیں۔ میں نے کہا سر سامان چوری تو نہیں ہو جائے گا؟ اس نے کہا سر تالا لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بھائی۔ کہنے لگا تالا کھول دیجئے، اگر کچھ چوری ہو جائے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ چیز سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، حیرانگی تھوڑی ہوئی لیکن خوشی بڑی زیادہ ہوئی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اپنے پاکستان میں نظر ہی کہیں نہیں آتی۔ اور میں نے دعا کی کہ اللہ کہیں میرے پاکستان کو بھی ایسا بنا دے۔ اور جب میں اپنے وطن پاک یعنی کہ پاکستان میں پہنچا ہوں، کوئی 9 بجے کے 8:30-9 بجے رات کے قریب میرا سامان کلیئر ہوا، میں باہر آیا۔ تو باہر آ کے میں نے ٹیکسی لی۔ گھر والوں میں سے میں نے کسی کو بلایا نہیں تھا، کوئی رات کا وقت تھا، میں نے کہا کسی کو نہ زحمت دی جائے۔ تو میں نے وہاں سے ٹیکسی لی، تو ٹیکسی والا مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ بھائی رستے میں کسی سے کوئی چیز لے کے نہ کھائیے گا۔ آپ یقین کیجئے میں نے سعودیہ میں جتنا سفر بھی کیا، میں نے اپنی جیب کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے بار بار یہ نہیں دیکھا کہ میری جیب میں میرا موبائل ہے یا نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا میری جیب میں میری جو نقدی کی صورت میں یا کوئی اور قیمتی چیزیں تھی وہ ہیں یا نہیں۔ لیکن جب میں پاکستان پہنچا، میں اکیلا اس میں ٹیکسی میں تھا، میں بار بار اپنی جیبیں دیکھ رہا تھا۔ اور جب میں نے لاہور سے اپنے فیصل آباد کے لیے گاڑی لی نا، تو مجھے نیند ہی نہیں آئی گاڑی میں کہ کہیں کوئی میری جیب نہ کاٹ لے، کہیں میرے ساتھ کچھ ایسا کوئی حبی نبی نہ ہو جائے، کوئی مجھے رومال نہ سنگھا دے، کچھ ایسا اللہ معاف کرے، کوئی اتنا اچھا سفر گزرنے کے بعد آخر پہ آ کے کوئی انہونا واقعہ نہ ہو جائے۔ بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم وہ لٹی پٹی قوم ہیں جو دیار غیر میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اپنے ملک میں ہمیں لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اللہ معاف کرے بعض اوقات تو ہمیں اپنے محافظوں کے ہاتھوں بھی لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔
السلام علیکم۔